اگلی صف میں سے کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اب ہمارے نمازی کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وضو ٹوٹ گیا، ٹوٹ بھی جائے تو وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، پھر آخر میں پوچھتے نہیں نا وضو ٹوٹ گیا تھا کیا کرنا تھا مجھے. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم عبادت شروع کر لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں مکمل مسائل ہمیں بعض اوقات 20 سال 25 سال تک بھی معلوم نہیں ہوتے. تو حکم شرع یہی ہے کہ اگر کسی کا دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر چلا جائے. تو ناک پر ہاتھ رکھنا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، شاید خون نکل آیا، تو اس طرح اس کا پردہ بھی رہ جائے گا اور یہ کہ لوگ اس کو سمجھیں گے وہ ذرا ٹھیک ہے. تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے وضو ٹوٹ جائے تو پھر کھڑا نہیں ہو سکتا انسان، فوراً سے پیشتر اس کو صف سے نکل جانے کا حکم ہے. اگر کوئی شخص شرم میں، مروت میں، ڈر میں، خوف میں کھڑا رہا کہ چلو وضو تو میرا گیا، ایسی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسی مطلب اٹھک بیٹھک ہو جائے گی میری، نماز تو نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں کہ چونکہ یہ قطع صف کا سبب بن رہا ہے، اس کی وجہ سے صف مکمل نہیں ہو پا رہی، درمیان میں کھڑا ہو گیا، اور قطع صف جو ہے کرنا، جان بوجھ کے کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع صف کی بہت شدید مذمت فرمائی ہے. لہذا اس شخص کے لیے حکم شرع یہی تھا کہ یہ فوراً اس صف سے علیحدہ ہو جاتا. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نماز کو پڑھتا رہا یہ سوچ کے کہ میرے لیے جائز ہے، یعنی حرام سمجھ کے نہیں، حلال سمجھ کر، تو وہ کافر بھی ہو جائے، کافر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بلا وضو جان بوجھ کر نماز پڑھے یہ سوچ کر کہ نماز کو اتنی اہم شے نہیں ہے کہ اس کے لیے میں اتنا اہتمام کروں، تو اس میں تحقیر نماز بھی ہے، توہین نماز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تحقیر ہے، تو یہ حکم کفر میں آئے گا. لیکن اگر کوئی شخص حرام ہی سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے، لیکن وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا خوف ہے، ڈر ہے، اسے یا مسئلہ معلوم نہیں، جہالت ہے، اب وہ گھبرا گیا کہ میں کیا کروں، توڑ کے جاؤں، ٹھہر جاؤں، لوگوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا، تو وہ نماز پھر جاری رکھتے ہیں، رکوع سجود کرتے رہتے ہیں. آخر میں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی جب کسی سے پوچھتے ہیں تو یہ مسئلہ تھا، تو بہرحال وہ گناہ کبیرہ کے اب بھی مرتکب ہوئے، اس لیے کہ قطع صف گناہ تھا، ایک اس کا گناہ، دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ. تو جیسے ہی وضو ٹوٹے حکم شرع یہ ہے کہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نکل جائے. اب لازم سی بات ہے جب آپ جائیں گے اگر پیچھے صفوف ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ درمیان میں صف کو چیریں گے پھر نکلیں گے. تو یہ چاہے صف آپ چیرتے چلے جائیں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں پہلے کونے پہ چلے جائیں پھر کونے سے آپ دیوار کے ساتھ ساتھ پیچھے نکل جائیں. ہر شخص چاہیے اس کو تھوڑا سا رستہ دے دے، آپ نکل جائیں، حالت نماز میں رستہ دے دے، آپ نکل جائیں، لیکن کرنا پڑے گا. اچھا اب جب آپ نکل گئے تو آگے صف خالی ہو گئی، جگہ خالی ہو گئی. اس میں ایک تو طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ادھر والے ہیں، مثلا آپ چلے گئے تو ادھر والے سب اس طرف مل جائیں، یہ درمیان میں مثلا امام ہے، ادھر سے آپ نکلے ہیں تو جو اس طرف کے نمازی ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو کونے میں جگہ خالی ہو جائے گی. اب پچھلے صف والا آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کرے گا، پھر اس سے پچھلے صف والا اس جگہ کو پر کرے گا، اس سے پچھلے والا اس جگہ کو پر کرے گا. تو اب یہ جو چلنا ہے اس میں نمازی کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کرے کہ 2 قدم لگاتار چلے کیونکہ اور 3 قدم لگاتار چلے، کیونکہ اس سے نماز کے فساد کا امکان ہے. ہاں 2 قدم لمبے لمبے ڈگ بھر کر وہ اگلی صف میں داخل ہو سکتا ہے. اس پہ